حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، یعنی اللہ کا انکار کر کے جان بچتی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرائیں تو تو اپنی جان دے دینا، او حرقتا، یہاں تک کہ جلا کر راکھ کر دیں یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ ہے رب کی توحید۔ اسی تعریف کے بعد تمام درود و سلام ہو نبیوں پر، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ محترم سامعین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا، ایک ایسا مکمل دین کہ قیامت تک اب اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہرگز نہیں۔ فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی ہم نے مسلمانوں کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیں۔ اور کیجیے میرے بھائیوں، ایک ایسا مکمل دین جس کو خود رب العزت نے مکمل کر دیا ہو تو کیا اب اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت کے ایک بڑے طبقے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ایسے ایسے اعمال فروغ دیتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس کو سن کر ہم کانپ اٹھے، ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی وعظ و نصیحت ہے، لہذا اس موقع پر ہمیں کوئی اہم وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیحت کرتا ہوں کہ میری اور اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اور سنو، اور مزید ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید اختلاف و رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایسے موقع پر ان کے لیے ضروری ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور ہاں، دین میں نکالے گئے نئے نئے کاموں سے بچ کر رہنا، کیونکہ ہر ایسا کام وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر ایسا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے امور ایسے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو کار ثواب سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، جن کا نہ تو کوئی ثبوت ہمیں دور نبی سے ملتا ہے، نہ دور صحابہ سے ملتا ہے اور نہ ہی دور تابعین سے ملتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر ایسا کام بدعت ہے، اور اگر آپ بھی اپنے آپ کو اس بدعت جیسے قبیح فعل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اس آیت کو سامنے رکھ کر گزارنا ہوگی۔
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ محترم سامعین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی دولت تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ میرے بھائیوں، وہ چیز توحید، وہ دولت، توحید کی دولت، دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ بنائیں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی ہے اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ کسی اور کو رب مانا جائے یہ بھی توحید کے خلاف، کسی اور کی عبادت کی جائے یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ آئیے اب میں آپ کو اسی توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے نبی کو تو وہ صرف محمد رسول اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی جھگڑا تو آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی میں ان پڑھ ہوں، ابھی نیا نیا اسلام لایا ہوں، میں آپ کی لمبی تقریر نہیں سمجھ سکتا، آئے اللہ کے نبی مجھے 2 لفظوں میں بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے 2 جملوں میں بتائیے نا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا پیارا جواب دیتے ہیں، 2 لفظوں میں توحید سننا چاہتے ہو؟ سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر اللہ کا انکار رہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو تو سجدہ اپنے رب کو کرتا ہے یہ میرے آقا کو کر، یہ میرے مالک کو کر، یہ میرے سردار کو کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قتلتا حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، یعنی اللہ کا انکار کر کے جان بچتی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرائیں تو تو اپنی جان دے دینا، او حرقتا یہاں تک کہ جلا کر راکھ کر دیں یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ ہے رب کی توحید۔